بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نسوں کی تنگی اور بلاکیج یا نسیں دب جانا، نسوں میں درد، سوجن اور ورم جیسے مسائل آج کل بہت عام ہو چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جسم میں خشکی سردی کی زیادتی ہے۔ خشکی سردی کی زیادتی کے باعث ہی نسوں میں سکیڑ پن اور تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، خون میں کلاٹس یعنی تھکے پیدا ہوتے ہیں اور نسوں میں بلاکیج کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کسی نس کو اس کے ارد گرد کا اسٹرکچر جیسے کہ ہڈیاں، پٹھے یا ٹیشوز دبا لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں درد، بے چینی، کمزوری یا نمنس یعنی سن پن کا احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک تو ہرنیٹڈ ڈسک کے باعث یہ شکایت ہوتی ہے جب سپائن یعنی ریڑھ کی ہڈی کی ڈسک پھول جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے، ڈسک سلپ ہو جاتی ہے تو یہ نسوں پر دباؤ ڈال سکتی ہے۔ اگر گردن کے قریب ایسا مسئلہ پیدا ہو تو اس کی وجہ سے بازو میں درد یا سون پن کی شکایت ہو جاتی ہے، اور اگر کمر کے نچلے حصے میں ہو کر کسی نس کو دبا لیں تو پھر ٹانگوں کی طرف درد ہو سکتا ہے یا ٹانگ سن ہوتی محسوس ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک وجہ اسپائنل سینوسس بھی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے اندر کی سپیس تنگ ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے نسیں دب جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ٹانگوں پھیڑیوں میں درد، کمزوری یا سن ہونے کی شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی پر یا کسی دوسرے عضو میں اگر چوٹ لگ جائے، کسی حادثے کی وجہ سے فریکچر ہو جائے تو یہ بھی کسی نس کے دب جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ انفیکشن یا سوزش اور ورم کی حالت میں جیسے کہ آرتھرائٹس میں یا ملٹیپل سکلروسس میں ہوتا ہے، نسوں کے ارد گرد سوجن اور ورم آ جاتا ہے جس کی وجہ سے نسیں دب جاتی ہیں یا بلاکیج آنے لگتی ہے۔ اسی طرح آسٹیو آرتھرائٹس کی صورت میں یعنی جوڑوں کی خرابی کے نتیجے میں ہڈیوں کے سپیسز بن سکتے ہیں جو نسوں پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پٹھوں میں سختی آ جائے جو کہ عضلاتی تحریک میں ہی ہوتی ہے، خشکی سردی کی زیادتی کے باعث ہوا کرتی ہے، خاص طور پہ گردن، کندھے اور کمر کے پٹھوں کی سختی آپ کی نروز کو کمپریس کر سکتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ٹیومر کی وجہ سے کسی گلٹی کے باعث یا کوئی غدود بڑھ جائیں تو ایسی صورت میں بھی نسوں پر دباؤ پڑتا ہے، جبکہ ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مریضوں میں لمبے عرصے تک خون میں شوگر کی سطح زیادہ رہنے کی وجہ سے بھی نسوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جسے ڈائبیٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر لمبے عرصے تک غلط پوزیشن میں بیٹھا جائے، خاص طور پہ جو لوگ دن بھر کرسی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے رہتے ہیں یا ایسے لوگ جنہیں دن کا زیادہ وقت کھڑے رہنا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کی ٹانگوں پنڈلیوں کی نسیں سوج جاتی ہیں، پٹھے تناؤ کا شکار ہوتے ہیں اور نسوں پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ ویریکوز وینز کا مرض لاحق ہوتا ہے جس میں نسیں پھول جاتی ہیں اور نیلی نیلی اوپر کی طرف ابھر آتی ہیں، نسوں میں درد ہوتا ہے اور یہ مکڑی کے جالے کی طرح سے پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں اور اسی لیے انہیں اسپائڈر وینز بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایسے لوگوں کی ٹانگوں پنڈلیوں کی نسیں زیادہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے سوج جاتی ہیں۔ بعض دفعہ حاملہ خواتین کو آخری دنوں میں پیروں کی سوجن اور نسوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ اس کے کچھ خاص اسباب ہیں، ان میں سے جو بھی سبب ہو اسے دور کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ہی جتنی بھی قابض اور دیر ہضم چیزیں ہیں ان کا استعمال بند کر دیں، خاص طور پہ فاسٹ فوڈ، بیکری پروڈکٹس اور میدا سے بنی چیزوں کا استعمال نہ کریں، کھٹی اور ترش چیزوں سے پرہیز رکھیں اور 3 چیزیں اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں۔ ایک تو گارلک یعنی لہسن نسوں کی تنگی اور بلاکیج کو دور کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہ نسوں کو کشادہ کرتا ہے، برے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، خون میں کلاٹس یعنی تھکے پیدا ہونے کے عمل کو روکتا ہے اور دوران خون کو بہتر بناتا ہے۔ لہذا اپنے روزمرہ پکائے جانے والے کھانوں میں لہسن کا استعمال ضرور کریں۔ اسی طرح آپ کو ادرک کا استعمال بھی ضرور کرنا چاہیے، یہ بھی نسوں کو کھولنے کے لیے نہایت عمدہ فوائد رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہلدی کا استعمال کریں، یہ پین کلر بھی ہے
ہے اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے۔ سوجن، ورم اور درد کو دور کرنے کے لیے بے مثال فوائد رکھتی ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو اپنے پکائے جانے والے کھانوں میں ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ گوشت اور مچھلی کا استعمال کریں، البتہ موٹا گوشت آپ استعمال نہ کریں۔ بکرے کا گوشت کھایا کریں، دیسی مرغ کا گوشت کھائیں، مچھلی ہفتے میں ایک بار ضرور استعمال کریں۔ دودھ کو اپنی ڈائٹ میں شامل رکھیں۔ کھجور کا استعمال کریں۔ سردی کے موسم میں آپ تلوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ انجیر کھا سکتے ہیں، 2 سے 3 عدد انجیر روزانہ صبح سویرے دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں۔ یہ ساری چیزیں وٹامن B12 اور B6 سے بھرپور ہیں۔ ان میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ موجود ہے اور یہ نسوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔